اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یقیناً مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ برادران اسلام، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، جس کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دو قسم کے بھائی بھائی، ایک تو سگے بھائی ہیں، یہ تو نسبی بھائی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے ایمان والے بھائی ہیں، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، مسلمان بھائی۔ تو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کالے ہیں، گورے ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، کسی بھی ملک میں رہنے والے ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا درد محسوس کرتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہی کلمہ پڑھتا ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح ہم مانتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو بھی وہ اسی طرح مانتا ہے جس طرح ہم مانتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمارا بن گیا اسلامی بھائی، ایمانی بھائی، مومن بھائی، مسلم بھائی۔ اب کرنا کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اسلامی بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، تو زندگی جب گزارنی اکٹھی تو پھر کچھ اختلافات بھی ہوں گے، کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہو جائے گا، کسی دینی مسئلے پر، کسی دنیاوی مسئلے پر، کسی سیاسی مسئلے پر، کسی وراثت کے مسئلے پر، محلے داری پر، دیگر معاملات پر، بہت سارے معاملات ہیں، کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ کہے میں دنیا میں رہوں اور میرا اختلاف نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوستوں میں، احباب میں، برادری میں، رشتہ داروں میں اختلاف ہوگا، کہیں نہ کہیں اختلاف ہوگا، آپ جتنی مرضی شرافت سے کام لیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا بات کا بتنگڑ بنے گا، آپ اس میں شامل ہو جائیں گے اور آپ بھی اس کے اختلاف کا حصہ بن جائیں گے۔ اس لیے اختلافات کے ساتھ رہنا زمین پر سیکھنا ہے۔ اگر فرشتے ہیں تو پھر آسمان پہ چلے جائیں، فرشتے تو ہم ہیں نہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، تو ہمیں زمین پہ رہنا ہے۔ تو زمین پہ رہتے ہوئے کچھ اختلافات ہوں گے، حتیٰ کہ ماں باپ سے ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے ہو جاتے ہیں، اور بندہ بچنا چاہتا ہے، نہیں بچ پاتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا، اختلاف ہوں گے، لیکن ایک تو اخلاق کا دائرہ کار نہیں چھوڑنا، اور دوسرا ایک کام یہ کرنا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے لڑے ہیں، ان سے جھگڑا ہوا ہے، ان کا اختلاف ہوا ہے، ان میں صلح کروا دیا کرو، ان میں صلح کروا دیا کرو۔ ان کی لڑائی دیکھتے نہ رہا کرو، انجوائے نہ کرتے رہا کرو، اچھا ہے ان کا لڑنا ہی بہتر ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی صلح کروانے کی، یہ ہیں ہی اسی لائق، یہ کہہ کر اپنی جان نہ چھڑاؤ، بلکہ ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، صلح کروا دیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، ان کو پیار محبت سے بٹھا کے صلح کروا دیں، تاکہ معاشرے میں امن و امان رہے۔ ورنہ دو ادھر سے لڑیں گے، ان کی بھی صلح نہیں ہوئی، پھر دو اور لڑ پڑیں گے، پھر دو اور لڑ پڑیں گے، پھر دو اور لڑ پڑیں گے، معاشرہ جہنم زار بن جائے گا، فتنہ و فساد کا مرکز بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اب لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، مختلف معاملات پر، دینی معاملات پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، دنیاوی معاملات پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن آپس میں جب صلح کروا دیں گے شیطان کا راستہ رک جائے گا، شیطان کی کھڑکی بند ہو جائے گی، شیطان کے جو گھسنے کا دروازہ تھا وہ بند ہو جائے گا، اور دونوں بھائی آپس میں مل جائیں گے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین پر چلنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک دعوت کو ماننے والے، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ ہم آج کل ویسے صلح کرواتے نہیں، بہت کم ہے، کوئی لڑا ہے تو لڑا رہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، ہمارے علم میں بھی ہوتا ہے، ہم اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صلح کروا دیں، اور صلح نہیں کروائیں گے، اسی طرح دیکھتے رہیں گے تو یہ مصیبت کبھی ہمارے گھر بھی آ سکتی ہے۔ جب ہماری کسی سے جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا، ہماری بھی کوئی صلح کروانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے صلح کروانا یہ بڑی ہی نیکی کا کام ہے۔ 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہت ہی اچھی چیز ہے۔ صلح، مسلمان ظاہر ہے کہ آپس میں اکٹھے رہیں گے تو طاقت بنے گی، قوت بنے گی۔ اگر آپس میں اکٹھے نہیں رہیں گے، طاقت بکھر جائے گی، قوت بکھر جائے گی، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ لڑائی گھر میں بھی ہو سکتی ہے، محلے میں بھی ہو سکتی ہے، گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے، شہر میں بھی ہو سکتی ہے، ملک میں بھی ہو سکتی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی ہو سکتی ہے۔
تو ہر جگہ یہی ہے، دو مسلمان ملک بھی آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دیا کرو۔ اب وہ صلح کروانے والا ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں کروا سکیں گے، ہم تو عام عوام کی صلح کروا سکتے ہیں، یہ پھر بڑے لوگوں کا کام ہے جو اس درجے پہ رہتے ہیں۔ تو یہ بین الاقوامی سطح تک بات جائے گی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ان کی صلح کروا دیا کرو۔ ہمارے ملک بھی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جو مسلمان ملک ہیں انہوں نے کسی سے کافروں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں اور مسلمانوں سے لڑائی کی ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کافروں کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ وجوہات بہت ساری ہیں۔ اسی طرح نیچے تک ہمارا معاملہ ہے کہ ہماری جو لڑائی اور جھگڑے جو ہے امت مسلمہ کے ختم نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے طاقت اور قوت نہیں بنتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، صلح بھی کروا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کب کیا جائے گا؟ جب بھائی بھائی بن کر رہو گے، اور جب صلح کروا دیا کرو گے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو گے۔ تین کام کرو گے۔ نمبر ایک، بھائی بھائی بن کر رہو چونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ صلح کروا دیا کرو آپس میں اگر جھگڑا ہو جائے۔ اور نمبر تین، جو اہم ترین کام ہے، جو ان دونوں کاموں کو برقرار رکھے گا، یعنی تمہیں بھائی بھائی بھی بنا کر رکھے گا اور تمہارے لڑائی جھگڑے بھی ختم کروا دے گا اور تمہاری صلح بھی کروا دیا کرے گا، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی رکھو۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جلوت میں خلوت میں، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے کا ڈر ایسا ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہ نہیں کر سکتا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب رحم ہوگا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کبھی جھگڑا اور اختلاف ہو جائے دو بھائیوں کے درمیان، ہمیں آگے بڑھ کر ان کی صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اور خوف ہمیں اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، کیونکہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔